أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. باب افضل الناس مؤمن یجاہد بنفسه ومالہ فی سبیل اللہ، کہ انسانوں میں سب سے افضل وہ مومن ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے. قوله تعالی یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. کہ ایمان والو، کیا تمہیں ایسی تجارت بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنا مال اور اپنی جان لگا کر. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو. کس تجارت کا فائدہ؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. ومساکن طیبہ، اور بہترین بنگلہ ملے گا. فی جنات عدن، ایسی جنت میں جو ہمیشہ سرسبز اور شاداب رہے گی. اس جنت کا کوئی درخت سوکھے گا نہیں. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ انسان کو جنت مل جائے. تو کیا اللہ کی راہ میں جہاد کا فائدہ صرف جنت کا ہے جو کہ آخرت میں ملے گی، اور دنیا میں کوئی فائدہ نہ ہوگا؟ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا. کس آیت کے بعد بتایا گیا دنیا کا فائدہ؟ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، کہ دنیا میں بھی فائدہ حاصل ہوگا جس کو تم پسند کرتے ہو. اللہ کی مدد ہوگی، اور اللہ کی مدد ہوگی تو فتوحات تم کو حاصل ہوں گی، حکومت تمہاری قائم ہوگی، تم اللہ کا کام کرو. تو اللہ کی راہ میں کام کرنے والوں کو اللہ نے جنت کی بشارت کے ساتھ ساتھ دنیا کی فتح کا بھی وعدہ کیا ہے. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه قال قيل يا رسول الله اي الناس افضل. اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول، انسانوں میں سب سے افضل انسان کون ہے، سب سے بہتر انسان کون ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمن یجاہد فی سبیل اللہ بنفسہ ومالہ، کہ وہ مومن جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے اپنی جان اور اپنے مال کو لگا کر کے. قالوا ثم من، کا پھر دوسرے درجے میں کون ہے؟ قال مؤمن فی شعاب من الشعاب یتقی اللہ ویدع الناس من شرہ، وہ مومن جو پہاڑ کی کسی گھاٹی میں ہو. شعب کے معنی پہاڑ کے درمیان کا راستہ، شعب کے معنی پانی جہاں سے بہتا ہو وادی، اس کے معنی میں آتا ہے. دو پہاڑوں کے درمیان کے راستے کو شعب کہا جاتا ہے، جسے درہ کہا جاتا ہے، کہ دو پہاڑوں کے درمیان کا راستہ درہ کہلاتا ہے. یہ بھی شعب کے معنی میں آتا ہے. تو بہرحال پہاڑ کی گھاٹیوں میں رہے. یعبد ربہ، اللہ کی عبادت کرتا رہے. ویدع الناس من شرہ، اور لوگوں کو چھوڑ دے، لوگوں کو بچا لے اپنے شر سے. من شرہ، لوگوں کے شر سے دور بھاگے نہیں، من شرہ، اپنے شر سے لوگوں کو بچا لے. تو اس حدیث میں جہاں سب سے افضل عمل جہاد کو کہا گیا ہے، دوسرے درجے میں کہا کہ وہ مومن جو کسی پہاڑی راستے میں رہے،
پہاڑی کی گھاٹی میں رہے، اللہ سے ڈرتا ہوا رہے، نماز روزے کی پابندی کرتا ہوا رہے، لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے۔ تو مجاہد اللہ کی راہ میں جہاد کی فضیلت تو ظاہر ہو گئی، اس سے پہلے بہت ساری آیتیں سنائی گئی جس میں جہاد کی فضیلت ظاہر ہے۔ اس میں جو حدیث میں نئی بات بتائی جا رہی ہے، مؤمن فی شعب من الشعاب، تو کیا ایک مومن کا تنہائی کی زندگی گزارنا بہتر ہے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے سے، یا یہ کہ یہ عام حالت کی بات نہیں؟ عام حالتوں میں تو لوگوں کے ساتھ رہنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، یہ افضل کام ہے۔ یہ اس حدیث کا تعلق رجل فی شعب من الشعاب کا تعلق مخصوص حالت میں ہے۔ وہ مخصوص حالت کیا ہے؟ مخصوص حالت فتنے کا وقت ہے، کہ فتنے کا وقت جہاں اس کی ایمان کو خود خطرہ ہو، اس کے اخلاق کو خود خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں الگ رہنا زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ ابن حجر کہتے ہیں دل الحدیث على أن أفضل الناس مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، لأن قال ابن حجر وفي الحديث فضل الانفراد لما فيه من السلامة من الغيبة واللغو ونحو ذلك، کہ تنہا رہنے کی فضیلت اس حدیث سے ظاہر ہو رہی ہے، کیونکہ تنہا رہنے میں کسی کی غیبت نہیں کر سکے گا، کس سے غیبت بیان کرے گا، کسی سے بیکار باتیں نہیں کر سکے گا، اس اعتبار سے اس کو فضیلت ہے۔ شیخ ابن باز اس حدیث کی تفسیر میں شرح میں فرماتے ہیں ھذا عند اہل العلم محمول علی وقت الفتن، علماء کے نزدیک اس حدیث کو فتنے کے وقت پر محمول کیا گیا ہے، جنگ کے وقت پر محمول کیا گیا ہے۔ اما مع الامن فالمؤمن مع المؤمنین افضل، حالت امن میں مومن کا مومنوں کے ساتھ رہنا زیادہ بہتر ہے، کہ اس میں تعاون علی البر والتقوی ہوتا ہے، تعاون علی البر والتقوی پر عمل ہوتا ہے اور فتنوں سے بچا جا سکتا ہے۔ امام نووی بھی کچھ اسی طرح کی بات کہتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک اس حدیث کو محمول کیا گیا ہے فتنے کے زمانے میں، جنگ کے زمانے میں لوگوں سے الگ رہنے پر، وَهُوَ أَوْ هُوَ فِي مَا لَا يَسْلَمُ النَّاسُ مِنْهُ وَلَا يَصْبِرُ عَلَيْهِمْ، کہ اس شخص کے بارے میں ہے جس کے شر سے لوگ محفوظ نہ رہ سکیں اگر وہ جماعت میں ہے تو، وَلَا يَصْبِرُ عَلَيْهِمْ، اور یہ خاموشی کے ساتھ بیٹھتا بھی نہیں، لوگوں کو سکون سے رہنے بھی نہیں دیتا، تو ایسا شخص جس کی طبیعت میں فتنہ ہو، ایسے شخص کے لیے آبادی سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ تو ہر حال میں آبادی سے دور رہنا بہتر نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو آبادی میں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام، تابعین اور علماء سب کا کام لوگوں کو نصیحت کرنا، لوگوں کے ساتھ ملنا، جمعہ میں حاضری، جماعت میں حاضری، جنازے میں حاضری، مریضوں کی عیادت، یہ سب وہ خوبیاں ہیں جو آبادی میں رہ کر ہی حاصل ہو سکتی ہیں، تنہائی میں نہیں ہو سکتی۔ تو تنہائی میں رہنے کی فضیلت اسی وقت ہوگی جب کہ وہ اتنا برا ہو کہ لوگوں کو برداشت نہ کر سکے، جب بھی بولے تو لوگوں کو تکلیف ہی ہو، تو ایسے لوگوں کا، یا فتنہ کے وقت میں جب کہ اس کی ایمان کو خود خطرہ ہو، تو الگ ہی رہنا بہتر ہے۔ ابن حجر بھی کہہ رہے ہیں ان وقعت الفتنۃ ترجحت العزلۃ، اگر فتنہ عام ہو جائے تو ایسی صورت میں تنہائی بہتر ہے، لما ينشأ فيها غالبا من الوقوع في المحظور، کہ ایسی صورت میں تنہائی کی وجہ سے لوگوں کی فتنے سے وہ بچ سکے گا۔
ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو کہ ایسی آبادی میں جہاں فساد بڑھ جائے، فتنہ بڑھ جائے، اللہ کا عذاب آتا ہے جو سب کو شامل ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں تنہائی اختیار کر لینا، آبادی سے دور چلے جانا، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ان المخالطۃ ان کان فیہا تعاون علی البر والتقوی فہی مأمور بہا. لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے میں اگر تعاون علی البر والتقوی ہوتا ہے، اچھے کاموں میں لوگوں کا ساتھ دینا اور ساتھ لینا ہوتا ہے، تو اس کا تو حکم دیا گیا ہے. اور اگر لوگوں کے ساتھ رہنے میں تعاون علی البر کے بجائے تعاون علی الاسم ہوتا ہو، لوگوں پر ظلم ہوتا ہو، تو ایسی صورت میں ایسی صحبت سے منع کیا گیا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے سے منع کیا گیا ہے. پھر ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی بعض اوقات تنہائی میں خلوت میں رہنا چاہیے انسان کو. جیسے کہ دعا کرنا ہے تو اس کے لیے خلوت بہتر ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے تو اس کے لیے خلوت بہتر ہے، نفل نمازیں پڑھنی ہیں تو خلوت بہتر ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے تو خلوت بہتر ہے، اپنے دل کی اصلاح کرنی ہے اس کے خلوت بہتر ہے. تو ایسی چیز جس میں تنہائی مطلوب ہے، ایسے اوقات میں تنہا رہنا بہتر ہے، ورنہ عام حالتوں میں لوگوں کے ساتھ رہنا بہتر ہے. تو ایک داعی کو چاہیے کہ ان اصول کی پابندی کرے، ان اصولوں کی پابندی کرے کہ آیا لوگوں کے ساتھ رہنے میں اس کی ذات کی اور لوگوں کی بھلائی ہو رہی ہے تو ساتھ رہے، اور اگر اس کے لوگوں کے ساتھ رہنے میں اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے یا لوگوں کی فتنے سے یہ بچ نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں اس کی تنہائی بہتر ہے. چنانچہ اس سلسلے میں حدیث آتی ہے المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم اعظم اجرا، کہ وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ مل کر رہے، لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرے، وہ زیادہ ثواب پائے گا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم، اس مومن سے جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہے، لوگوں کی تکلیف پر صبر نہ کرے، اس سے زیادہ ثواب اس مومن کا ہے جو لوگوں کے ساتھ مل کر رہے، کچھ تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرے، اس کو زیادہ ثواب ہے. یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے، حدیث نمبر 4032 ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے. شیخ البانی نے اس کی تصحیح کی ہے. تو تنہائی اس وقت درست ہے جبکہ لوگوں کے ساتھ رہنے میں ایمان کو خطرہ ہو، اس کے دین پر عمل کرنے میں پریشانی ہو. چنانچہ ایسے ہی وقت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان خیر مال الرجل المسلم خیر مال الرجل المسلم الغنم. لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جب ایک مسلم شخص کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، یتبع بہا شعف الجبال، کہ بکریوں کو لے کر پہاڑ کی چوٹیوں میں وہ چلا جائے، پہاڑوں پر وہ زندگی گزارے، وہ بہتر ہوگا. یتبع بہا شعف الجبال و مواقع القطر یفر بدینہ من الفتن، کہ لوگوں کے ساتھ رہنے میں دین پر عمل کرنا مشکل، دین کو بچانا مشکل، ایسی صورت میں وسائل زندگی لے کر تنہائی کی زندگی گزارے، پہاڑوں پر چلا جائے، وہ بہتر ہے. اور اگر بات ایسی نہ ہو، معاشرے میں رہ کر وہ دین پر قائم رہ سکتا ہے، لوگوں کی اصلاح کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں لوگوں کے ساتھ رہنا افضل، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا افضل. اس حدیث سے کہا ای المؤمن افضل ای الناس افضل فقال مؤمن یجاہد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی حالتوں کو دیکھ کر اس طرح کے سوال کا جواب دیا کرتے تھے، جس کی جیسی حالت ہوتی اس کے اعتبار سے جواب دیا جاتا تھا. یہاں ای الناس افضل کہا تو کہا مؤمن یجاہد فی سبیل اللہ. دوسرے میں کہا، ایک اور صحابی نے سوال کیا ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ تو وہاں جہاد فی سبیل اللہ کے بجائے ایمان باللہ و رسولہ کہا. پھر کہا اور کون سا؟ تو دوسرے نمبر پر کہا الجہاد فی سبیل اللہ.
تیسرے نمبر پر کہا حج مبرور۔ ایک اور صحابی نے سوال کیا ای العمل الی اللہ احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل محبوب ہے؟ تو کہا الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز اپنے وقت پر ادا کرنا۔ پھر کہا بر الوالدین، پھر کہا الجہاد فی سبیل اللہ۔ یہاں تیسرے نمبر پر الجہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کبھی کسی اور نے پوچھا ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے، یعنی اسلام کی کون سی خصلت افضل ہے؟ تو کہا من سلم المسلمون من لسانی و یدہ۔ تو ای الناس افضل، ای الایمان افضل، ای الاسلام افضل، ای العمل افضل، یہ سب مختلف موقع سے آپ نے مختلف جواب دیا۔ اس پر امام نووی، ابن رجب، ابن حجر سب فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان اختلاف الاجوبۃ فی هذه الاحادیث باختلاف الاحوال و احتیاج المخاطبین، کہ ان حدیثوں میں جواب کا مختلف دیا جانا یہ لوگوں کی حالت کے مختلف حالات کے اعتبار سے ہے، کہ مخاطب کو کس چیز کی ضرورت ہے، جس میں جو کمی پائی جاتی تھی، جس کی طرف توجہ دلانا تھا، اس کو مقدم کیا گیا، اس کو بیان کیا گیا۔ چنانچہ ابن الملقن کہتے ہیں والذی قیل فی الجمع بینہا، کہ مختلف حالتوں میں جو مختلف جواب دیا گیا ہے، کہا انہا اجوبۃ مخصوصۃ لسائل مخصوص بالنسبۃ الی حالہ او وقتہ، کہ مخصوص جواب دیا گیا ہے مخصوص سائل کی حالت کو دیکھتے ہوئے، مخصوص وقت کا اعتبار کرتے ہوئے، تو مخاطب جیسا تھا اس کے اعتبار سے جواب دیا گیا۔ چنانچہ اگر سائل بہادر انسان تھا تو اس کو جہاد پر ابھارا گیا، مالدار تھا، سائل مالدار تھا تو اس کو صدقہ پر ابھارا گیا، بزدل تھا تو کہا نیک کام کرو، اللہ کو ذکر کرو، محتاج تھا اس کو اللہ کے ذکر پر ابھارا گیا، ہوشیار تھا تو اس کو علم پر ابھارا گیا۔ تو جس کی جیسی حالت تھی اس کے اعتبار سے آپ کا جواب بدلتا گیا۔ تو اس طریقے سے بعض کام کسی کے مناسب ہوگا اور دوسرا کام کسی اور کے مناسب ہوگا، تو آپ نے سائل کے اندر جو خوبی دیکھی یا جو کمی دیکھی اس کے اعتبار سے اس کا جواب دیا۔ تو ایک عالم کو، ایک داعی کو مدعو کی حالت کا پتہ ہونا چاہیے اور اس کی حالت کے اعتبار سے اس کے سوالوں کا جواب دیا جانا چاہیے۔ ایک داعی کو چاہیے کہ مدعو کے اندر دین کی کیا کمی پائی جاتی ہے اس کی طرف خصوصی توجہ دلائے۔ اور اس سے بھی صحابی کا پوچھنا ای الناس افضل، یہ جو بات ہمیں نہیں معلوم ہے اس کو معلوم کرنے کی کوشش کرنا، اور معلوم کرنے کا بہترین طریقہ سوال ہے۔ تو سوال دین کے بارے میں جن معلومات کی کمی ہمیں اندر ہو، عالم سے اس کا سوال کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں نعم النساء نساء الانصار، کیا ہی بہترین عورتیں انصار کی عورتیں ہیں، لم یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، حیا نے، شرم نے ان کو دین میں سمجھ حاصل کرنے سے نہیں روکا، شرم رکاوٹ نہیں بنی دین کی سمجھ حاصل کرنے سے۔ تو جو باتیں ہمیں معلوم نہیں ہیں، معلوم کرنے کے لیے سوال کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کہتی ہیں یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق فهل علمت من غسل اذا احتلمت۔ وہ سوال ایسا کرنے جا رہی ہیں جس میں عورتیں مردوں سے پوچھتے ہوئے کتراتی ہیں، شرم کھاتی ہیں۔ تو پہلے تمہید باندھی ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق سے شرم نہیں کھاتا، اور میں جو سوال کرنے جا رہی ہوں ہے شرم کی بات، مگر حق کو تو ہمیں معلوم کرنا ہے، اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ حل علی المرأة من غسل اذا احتلمت،
عورت کو بھی احتلام ہو جائے تو غسل کرے گی کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھ سے ایسی بات پوچھ رہی ہے، نہیں، وہ تو علم حاصل کرنا چاہتی تھی، دین کو جاننا چاہتی تھی۔ آپ نے جواب دیا نعم اذا رأت الماء، ہاں عورتوں پر بھی غسل واجب ہے اگر احتلام انہیں بھی ہو جائے، انہیں بھی ایک تو احترام ہے خواب دیکھنا، اور ایک احترام ہے کہ خواب میں منی کا خارج ہونا، تو یہاں وہی مراد ہے کہ ایسا خواب جس سے منی خارج ہو تو اس پر غسل واجب ہے، ورنہ صرف خواب دیکھے تو غسل واجب نہیں ہوتا اگر منی خارج نہ ہو تو۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے مردوں کو خواب نظر آتا عورتوں کو بھی خواب نظر آتا ہے، جیسے مردوں کو احتلام ہوتا ہے ویسے ہی عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ تو مدعو کو چاہیے کہ جس بات کا علم نہ ہو عالم سے پوچھے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ اس میں شعب من الشعاب کہا گیا ہے کہ پہاڑ کی گھاٹیوں میں چلا جائے، پہاڑ کی گھاٹیوں میں رہنے والا۔ قال النووی وذکر الشعب مثالا لأنه خال عن الناس غالبا، کہ جس کے لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے۔ شعب کی جو مثال دی گئی ہے کیونکہ عام طور سے پہاڑ کی گھاٹیوں میں کوئی رہتا نہیں ہے، تو خالی جگہ ہوتی ہے، تو اس کو گویا کہا جا رہا ہے کہ تم تنہائی میں چلے جاؤ جہاں کوئی نہیں رہتا، تاکہ تم اپنے شر سے لوگوں کو بچا سکو۔ تو داعی کو چاہیے کہ دعوت کے سلسلے میں وہ اسلوب اختیار کرے جو نفع بخش ہو، جو آسانی سے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، تشبیہوں کے ذریعے سے مدعو کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ آمین۔ السلام علیکم۔